علماء اور کاروبار۔ علماء کو کاروباری اور ہنرمند ہونا چاہیے۔ آج جب بھی کوئی عالم دین کاروبار کا سوچتا ہے تو ہر کوئی اسے دین کے منافی قرار دیتا ہے۔ اگر یہی کرنا تھا تو مدارس میں کیوں رہے؟ اور اگر ہمت کر کے کوئی پہلا قدم اٹھا بھی لے تو ہم اثر ساتھی یہ طعنہ دے کر خون جلاتے ہیں، تدریس کے لیے قبولیت شرط ہے، قابلیت نہیں۔ اللہ نے قبول نہیں کیا، انتہائی افسوس ہے اس پر۔ محترم نسیم حسین لکھیم پوری بہت اہم جانب توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر تاریخ اسلام پر نگاہ دوڑائی جائے تو کاروبار کی شروعات اسلام کی شروعات سے ہی نظر آتی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں پال کر فروخت کی، حضرت ابو بکر نے کپڑا، حضرت عمر نے اونٹ، حضرت عثمان نے چمڑا اور حضرت علی نے خود اور زرہ فروخت کر کے اپنے گھر کے کچن کو سہارا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھجوروں سے، حضرت ابو عبیدہ نے پتھروں سے، حضرت سعد نے لکڑی کے برادے سے، حضرت امیر معاویہ نے اون سے، حضرت سلمان فارسی نے کھجور کی چھال سے، حضرت مقداد نے مشکیزوں سے اور حضرت بلال نے جنگل کی لکڑیوں سے اپنے گھر کی کفالت کا فریضہ سر انجام دیا۔ امام غزالی کتابت کرتے، اسحاق بن راہویہ برتن بناتے، حضرت امام بخاری ٹوپیاں بناتے، امام مسلم خوشبو بیچتے، امام نسائی بکریوں کے بچے فروخت کرتے، ابن ماجہ رکاب اور لگامیں مہیا فرماتے، امام قدوری نے مٹی کے برتنوں کا، امام بخاری کے استاد حسن بن ربیع نے کوفی بوریوں کا کاروبار سنبھالا، حضرت امام احمد ابن خالد قرطبی نے جبہ فروش یعنی بوتیک قائم کی، حضرت امام ابن جوزی نے کباڑ خانہ یعنی تانبا بیچا، حافظ الحدیث ابن رومیہ نے دوا خانہ، حضرت ابو یعقوب لغوی نے چوبی لٹھا کلاتھ ہاؤس، حضرت محمد بن سلیمان نے گھوڑے یعنی بیوپار اور مشہور و معروف بزرگ سری سکتی نے اسکریپ یعنی ٹین ڈبے بیچ کر اپنی معیشت کو مضبوط کیا۔ المختصر، ہر دور کے علماء نے اپنے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے رائج کاروبار کرنے کو ترجیح دی۔ محترم علماء کرام، مدرسے میں پڑھانا، مسجد میں امامت کروانا یا تصنیف و تالیف میں مشغول ہونا اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے انہی کاموں کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دور نبوت سے لے کر دور صحابہ تک، تابعین کرام سے ائمہ کرام اور مجتہدین تک سبھی لوگ کاروبار سے وابستہ رہے، لیکن افسوس ہم ذریعہ معاش کے لیے کچھ سوچنا بھی توکل کے برعکس سمجھتے ہیں۔ ہمارے محترم استاد فرمایا کرتے تھے، صوفی محلے کی ایک مسجد پر نظر نہیں رکھنی، نہ ہی امام کے مرنے کا انتظار کرنا ہے، بلکہ محلے کی 50 دکانوں پر نظر رکھنی ہے۔ یعنی ان کی اس بات کا مقصد تھا کہ علماء اپنے آپ کو صرف مسجد و مدرسے تک جام کر کے نہ رکھیں، بلکہ دین کے اور بھی میدان ہیں، وہاں جا کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر خدمات سر انجام دیں۔ ویسے بھی علماء کرام ماشاء اللہ کثیر تعداد میں فراغت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہنر مندی سے بالکل ناآشنا ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی کا قول ہے، اپنی اولادوں کو ہنر سکھاؤ، لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے۔ لیکن افسوس، آج ہنر سیکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آج مارکیٹوں میں سود عام ہونے کی ایک وجہ علماء کرام کا مارکیٹوں میں موجود نہ ہونا بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں تجارت کی سنت پر عمل کرنے اور خود کفیل ہونے والا بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور فاسٹ سنو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔